السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلے ہم نے زبر کی مشق کی، پھر زیر کی، اور اس کے بعد ہم نے پیش کی اور اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ زبر، زیر اور پیش کو ذرا سا بھی لمبا نہیں کرنا۔ اگر ہم ذرا سا بھی لمبا کریں گے تو ترجمہ بدل جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زبر کو کیسے لمبا کرنا ہے اور کتنا لمبا کرنا ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ خالی الف سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، یعنی زبر کے آگے الف آ جائے اور تو یہ 2 حرکات لمبا ہو جائے گا۔ با زبر با، با زبر الف با، یا با الف زبر با۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ با الف زبر با کیوں نہیں پڑھا جاتا، یا با آپ ایسے کیوں پڑھتی ہیں با زبر الف با۔ تو دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے، آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ پڑھ لیں۔ جب بھی خالی الف ہوگا اور پیچھے زبر ہوگی تو وہ الف مدہ ہے اور اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں 2 پکچرز دی گئی ہیں۔ یہاں پہ یہ زبر ہے، جب ہم زبر پڑھتے ہیں تو منہ اتنا کھلتا ہے، با زبر با، اور با زبر الف با۔ اب با با اتنا لمبا کریں گے تو منہ تھوڑا سا زیادہ کھلتا ہے، اس تھوڑا سا لمبا کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے الف مدہ کی۔ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو پکچر ہے یہ بھی با زبر با، با زبر الف با، با با۔ اب یہ پینسل یہاں تک ہے اور یہ دیکھیں جب الف مدہ بنے گا تو یہاں تک چلی گئی ہے۔ اتنا لمبا کرنا ہے ہم نے اس کو۔ اب دیکھیں کہ اس پکچر میں بھی آپ کو یہ چھوٹی سی پینسل نظر آ رہی ہے، یہ ہے زبر، با زبر با، بس اتنا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ پینسل لمبی ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ خالی الف جب ملے گا، با زبر الف با، با با، تو یہ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ تھوڑا سا لمبا کر لینا ہے، یعنی دگنا لمبا۔ جتنا زبر ہے 1 زبر اور ملے گی اس کے ساتھ تو 2 زبر کی جگہ یہ اتنا بڑا ہو جائے گا، تو یہ اس کا نام ہے الف مدہ۔ خالی الف سے پہلے کسی بھی حرف پہ زبر ہوگی تو وہ الف مدہ ہے اور اس کو 2 حرکات لمبا کرتے ہیں۔ زبر کی ادائیگی میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے اسے 1 حرکت کہتے ہیں، جیسے با زبر با 1 حرکت، اور الف مدہ کی ادائیگی میں اس سے دگنا وقت صرف ہوتا ہے، اس کو 2 حرکت یا 1 الف کہتے ہیں۔ جیسے با زبر الف با 2 حرکت 1 الف، جس کا آسان سا انداز یوں لگایا جاتا ہے کہ درمیانی رفتار سے کھلی ہوئی انگلی بند کر لی جائے یا بند انگلی کھول دی جائے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو پکچر ہے یہ زبر کا نشان جو ہے وہ شو کر رہی ہے کہ اگر زبر اتنی ہے تو الف مدہ اتنا ہوگا، یعنی ڈبل ہو جائے گا۔ با زبر با 1 حرکت، با زبر الف با 2 حرکت۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو الف مدہ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ خالی الف سے پیچھے کسی بھی حرف پہ زبر ہو، خالی الف سین پہ زبر، خالی الف جیم پہ زبر، خالی الف واو پہ زبر، تو با تا ثا جا اس طرح وہ سب الف مدہ ہیں اور ان کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ سارے الف مدہ ہیں۔ با زبر الف با، تا زبر الف تا، ثا زبر الف ثا، جیم زبر الف جا، حا زبر الف حا، خا زبر الف خا، دال زبر الف دا، ذال زبر الف ذا، را زبر الف را، زا زبر الف زا، سین زبر الف سا، شین زبر الف شا، صاد زبر الف صا، ضاد زبر الف ضا، طا زبر الف طا، ظا زبر الف ظا، عین زبر الف عا، غین زبر الف غا، فا زبر الف فا، قاف زبر الف قا، کاف زبر الف کا، لام زبر الف لا، میم زبر الف ما، نون زبر الف نا، واو زبر الف وا، ہا زبر الف ہا، حمزہ زبر الف
آ، یا زبر الف یا. یہاں دیکھیں یہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی مشق ہے کہ جیسے یہ ہے تا تو یہ باریک ہے، یہ موٹا ہے، اور اگر ہم اس کو بھی تا پڑھیں گے تو ترجمہ بدل جائے گا. اس لیے آپ نے پہلے پیج پہ جو سیکھے ہیں موٹے 7 حروف، 3 نرم، 3 سیٹی والے اور 6 حروف ہلکی، تو آپ نے اسی طرح ادا کرنے ہیں ہر مشق میں. تا تو ذا. اب ذا دیکھیں اوپر سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے پہ زبان آئے گی تو سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی، جس میں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ثا، ذال، ذو. 3 نقطوں والا ثا، ذال، ذو. یہ 3 نرم حروف ہیں، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. یہ موٹے حروف میں بھی ہے تو یہ موٹا پڑا جائے گا. ذا، ذو، کا، کو، آ. اس کی ادائیگی کی آپ کو بہت پریکٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ حمزہ اور آئین، جہاں بھی آئین آئے گا تو آپ اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو وہ حمزہ ہی بن جائے گا اور ترجمہ بدل جائے گا. دو، ہا، ان دونوں کی ادائیگی میں دیکھیں کتنا فرق ہے، اور بہت زیادہ ترجمہ جو ہے ان حروف سے بدل جاتا ہے کہ اگر آپ ہا کی جگہ ہا پڑھیں گے اور ہا کی جگہ ہا پڑھ لیں گے. آپ کو پریکٹس اسی حرف کی کرنی ہے، ہا، ہا، اس طرح. ثا، سا، سو، ثا، سا، سو. یہ نرم ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، یہ سیٹی والا ہے اور یہ موٹا بھی ہے اور سیٹی والا بھی ہے. امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.